بس ٹھیک ہے، اب کوئی صاحب سوال مت بھیجیے، یہی بہت کافی ہوگا. شادی کے لیے لڑکی والوں کی جانب سے لڑکے والوں کو پگڑی دینا، جس کی رقم آج کل 2 سے لے کر 3 لاکھ روپے تک پہنچ گئی ہے، شرعاً کیسا ہے؟ بھئی یہ پگڑی تو کوئی بڑی خاص قسم کی پگڑی معلوم ہو رہی ہے. ہماری پگڑی تو 10-20 روپے میں بن جاتی ہے صاحب، لیکن یہ پگڑی کوئی خاص معلوم ہوتی ہے کہ جو 2-3 لاکھ روپے سے کم میں نہیں بنتی. اور پھر سونے پر سہاگا یہ کہ لڑکی والے لڑکے کو دیتے ہیں، یہ شرعاً ناجائز ہے. ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ یہ تمام اس قسم کی جہالیت کی جتنی رسمیں ہیں انہیں ترک کریں. شرعی میں بات عرض کر دوں، اب غور فرمائیے کہ جس کے یہاں لڑکیاں ہیں، اگر وہ غریب ہے اور اس کے پاس بقول آپ کے پگڑی، ہمارے جیسی پگڑی ہو تو سستے میں کام نمٹ جائے، لیکن اس کے پاس 2-2.5 لاکھ اگر پگڑی دینے میں نہیں، تو وہ اپنے لڑکیوں کی شادی کیسے کرے گا؟ ہم نے مشاہدہ کیا کہ لوگ جناب زکوٰۃ خیرات سے وصول کر کے اور وہ دیتے ہیں، اور جناب دولے میاں زکوٰۃ خیرات بھی حاصل کر لیتے ہیں، مگر انہیں تو پگڑی چاہیے. یہ اس قسم کی پگڑی کا اصول جو ہے وہ ختم ہونا چاہیے، بلکہ دوسری پگڑی کو اپنانا چاہیے. اکبر الہٰبادی کہا کرتے تھے کہ مغربی دھول کا سر تک نہ پہنچا تھا اثر. ایک یہ بات بڑی خوب تھی امامے میں، کہتے ہیں کہ جب تک لوگ امامے باندھتے تھے مغربی دھول ان کے سروں پہ نہیں پہنچی تھی. کہتے ہیں ہاں ایک یہ بات بڑی خوب تھی امامے میں کہ جب تک لوگ پگڑی باندھتے مغربی دھول ان کے سروں تک نہیں پہنچی، لہذا اس پگڑی سے اس پگڑی کی طرف ہمیں منتقل ہونا چاہیے. دوسرا سوال، بھئی دیکھیے صاف اصل میں اردو میں لکھیں، گلابی اردو میں بہت سارے خط ہیں، اس میں بڑی دشواری ہو جاتی ہے. یہ ہے کیا صاحب؟ اس کو ذرا بنائیے، اس کی خاص اردو بنائیے آپ. کیا ہے سر؟ اس کو صحیح کریں. کیا کہاں؟ نیپال میں جو ہے. اچھا نیپال میں، اچھا بدھسٹ کے ایک معبد، کیا لکھا آپ نے، بگوٹا میں جا کر اپنی مرادیں پوری کرنے کے لیے گھنٹا بجانا شرعاً کیسا ہے؟ سوائے اسکول کے گھنٹے کے سارے گھنٹے بجانا منع. اسکول کا گھنٹا خالی بجاتا بچوں کو پتا چل جائے کہ چھٹی ہوئی ہے. سنا ہے کہ جنرل ضیاء الحق صاحب ہمارے صدر محترم ہیں، انہوں نے کہیں جا کر کسی ملک میں گھنٹا بجایا تھا، تو یہ اس قسم کا گھنٹا اگر صدر بھی بجائے تو ناجائز ہے، وزیر بھی بنائے تو ناجائز ہے، اس لیے اس قسم کے گھنٹوں سے پرہیز کرنا چاہیے. اس کے بعد تیسرا سوال، زکوٰۃ کے شرعاً مستحق کون ہیں؟ اچھا مستحقین کے علاوہ اگر کسی اور کو زکوٰۃ دی جائے تو ادا ہوگی یا نہیں؟ شرعاً زکوٰۃ کا مستحق وہ شخص ہے کہ جس کے پاس 52.5 تولے چاندی نہ ہو، یا 7.5 تولے سونا نہ ہو، یا چاندی 52.5 تولے کی رقم نہ ہو، سونے کی رقم اس کے پاس موجود نہ ہو. ایسا شخص شرعاً چاہے وہ کتنے اجلے کپڑے پہنا ہو، چاہے وہ دیکھنے میں کتنا ہی مرقع مرصع نظر آئے، مگر شرعاً وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے، اسے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. جس کے پاس 52.5 تولے چاندی یا اتنی رقم موجود نہ ہو وہ زکوٰۃ کا مستحق. اچھا اس کے علاوہ اگر کسی اور کو زکوٰۃ دی جائے تو ادا ہوگی؟ ہرگز ادا نہیں ہوگی. کسی اور کو اگر دی جائے زکوٰۃ تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. البتہ اس میں اتنا مسئلہ ذہن میں رکھیے کہ آپ حضرات نے کسی ایسے شخص کو ظاہری شکل و صورت کو دیکھ کر زکوٰۃ کا مستحق سمجھا، اور اگر اس کو زکوٰۃ آپ نے دے دی تو زکوٰۃ دینے کے 2-4 دن یا 10-20 دن کے بعد پتا چلا کہ یہ تو صحیح معنی میں زکوٰۃ کا مستحق نہ تھا، لیکن دینے والے کی زکوٰۃ ادا ہو جائے. اچھا جناب دوسری بات یہ کہ بینکوں میں اکاؤنٹس پر جو زکوٰۃ کی کٹوتی ہوتی ہے، کیا یہ شرعاً صحیح ہے؟ اس طرح زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے؟ اس میں نے بارہا عرض کیا کہ اس میں علماء کرام سے مشورہ کر کے حکومت کو چاہیے کہ وہ اہم تجاویز مرتب کریں. موجودہ طریقہ جو ہے وہ علماء کے لیے غیر اطمینان بخش ہے. میں اس کی چند خرابیاں بھی آپ سے بیان کر دیتا ہوں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ زکوٰۃ دینے والے کو زکوٰۃ دیتے وقت اس کی نیت کرنا شرط ہے، اور اکاؤنٹ میں سے از خود کاٹ لینے سے اس کی نیت شامل نہیں ہوتی. دوسری بات یہ کہ آپ نے مثلا رمضان کے پہلے روزے کو
یا حکومت نے جو تاریخ معین کی اس دن جب وہ زکوٰۃ کی کٹوتی کرتی ہے، اگر اس سے 2 دن پہلے اگر آپ نے 1 لاکھ روپے بینک میں رکھوا دیے تو اب بتائیے، حالانکہ 2 دن کے بعد زکوٰۃ کٹنے والی ہے تو وہ 2 دن پہلے کی جو رقم ہے اس سے بھی زکوٰۃ وہ کاٹ لے گی، جو شرعاً غلط ہے، اس لیے کہ مال پر سال بھر کا گزرنا یہ شرط ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی شخص مال امانتاً رکھوا کر گیا ہو تو اس امانت میں سے آپ تو امین ہیں، آپ اس میں سے زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اس قسم کی اہم ترامیم حکومت کو کرنی چاہیے، اور بغیر علماء کے مشورے سے جو بھی کوئی دینی مسئلہ یا اس قسم کا نظام رائج ہوگا وہ عوام کے لیے غیر اطمینان بخش ہو۔ اچھا جناب، سینٹ لگانا کیسا ہے؟ سینٹ لگے ہوئے کپڑے سے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ محترم حضرات، جو سینٹ مروج ہیں، اسپرٹ ٹائپ وغیرہ، ہماری تحقیق یہ ہے کہ یہ جسے ہم اپنی زبان میں شراب کہتے ہیں، آپ اسپرٹ کہیں یا الکوہل کہیں، یہ سارے سینٹ اور عطر جو باہر والے بناتے ہیں یہ الکوہل میں بسائے جاتے ہیں۔ اس کی 2 قسمیں، مثلا ہندوستان میں جو عطر بنتا ہے وہ تلی کے تیل میں بسایا جاتا ہے، تلی کے تیل میں بسایا جاتا ہے، اور باہر کے جتنے عطر ہیں یہ الکوہل میں بسائے جاتے ہیں۔ اور ہمارے نزدیک، علماء کے نزدیک، الکوہل، اسپرٹ یہ شراب کی ایک قسم ہے، اور یہ حکم یہی ہے کہ شراب اگر کسی کے کپڑے پر 1 درہم بھر لگ جائے کہ جتنا کلدار روپیہ ہوا کرتا تھا، جب یہ روپیہ کلدار ہوتا تھا جیسے 54 58، اتنا روپیہ، یہ درہم کی مقدار اتنی ہے، اتنی اگر کسی کپڑے پر لگ جائے کوئی غلاظت تو یہ کپڑا ناپاک ہو جائے گا شرعاً، اور نماز اگر پڑھ لی یہ نماز واجب الاعادہ ہوگی۔ لہذا سینٹ چونکہ الکوہل میں بسایا جاتا ہے، ایسی خوشبو استعمال کرنے سے پرہیز کیا جائے۔ اور بہت ممکن ہے کہ جن حضرات نے تحقیق کی ہو، پاکستان والوں کی ذہنیت کو ملحوظ رکھتے ہوئے سوئٹزرلینڈ اور باہر والوں نے اب ایسا عطر بنایا کہ وہ شیشے پر ہی لکھ دیتے ہیں کہ فری فرم الکوہل، یہ الکوہل نہیں ہے، ایسا سینٹ یا ایسا عطر یا جو ہندوستان کے بنے ہوئے ہیں وہ آپ استعمال کر سکتے۔ اچھا جناب، علامہ صاحب کھارا در میٹھا در وغیرہ میں VCR لیڈ سسٹم کی وجہ سے معاشرہ تباہ ہو رہا ہے۔ اس سسٹم میں ایک شخص اپنے VCR سے سینکڑوں کنیکشن قیمتاً دیتا ہے، اور پھر گندی فلمیں ہر گھر میں دیکھی جاتی ہیں۔ شرعاً یہ دھندا کیسا ہے؟ یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے کہ دھندا کیسا ہے؟ یعنی اب بھی دھندے میں کوئی شک نظر آ رہا ہے آپ کو؟ یہ دھندا جو آپ نے بھی کھولا ہے بھائی، یہ بھی ٹھیک نہیں ہمارے یہاں تو اس لیے تو دنگی فلمیں، لیڈ سسٹم اور یہ ساری چیزیں واہیات ہیں، ان سے تمام مسلمانوں کو پرہیز کرنا چاہیے۔ بلکہ اس بجٹ تقریر میں بھی ہم نے قومی اسمبلی میں یہ کہا کہ VCR کی لعنت کو ملک سے ختم کیا جائے، اور جو غریبوں پر ٹیکس لگائے ہیں ان غریبوں سے واپس لے کر یہ جتنے لعنت ملامت کے کام ہیں ان سب پر اتنا زیادہ ٹیکس لگایا جائے کہ ہو سکتا ہے کہ اس ٹیکس کی وجہ سے اس کا انسداد